رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، وحبل الله المتين وإمام المسلمين، ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شبہ جمعہ کی مجالس میں مسلسل جس موضوع سخن پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج الحمدللہ ہم اپنے 23ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 22 تقاریر اس موضوع پر ہو چکی ہے۔ سامعین محترم، سفر آخرت وہ سفر جو ایک انوکھا سفر ہے، اور آپ کی خدمت میں ابتدائی تقاریر میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ سفر دنیاوی سفر کی طرح نہیں ہے۔ دنیاوی سفر میں انسان جب جاتا ہے تو کبھی بھی اپنا ارادہ بدل لیتا ہے کہ آج نہیں جانا، 2 دن بعد چلے جائیں گے، یا بالفرض جانے کا ارادہ ہی بالکل ملتوی کر دیتا ہے، معطل کر دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے کہ جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سفر سفر آخرت ہے، یہ دنیا کی طرح سفر نہیں کہ انسان نے کبھی بھی اپنا ارادہ بدل لیا اور نہیں گیا، بس جیسے ہی ملک الموت آیا تو وہاں سے سفر آخرت شروع ہوا، اب اسے اس سفر پر جانا ہی جانا ہے۔ لیکن یہ انسان کے ہاتھ میں ضرور ہے کہ وہ اس سفر کو آسان بناتا ہے یا مشکل بناتا ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں رہے گا۔ کیونکہ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سفر آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ بس انسان کو بس سیدھے سیدھے چلے جانا ہے، بلکہ اس سفر میں انسان کو کئی منزلوں پر رکنا ہوگا، کئی منازل آئے گی، کئی ایسی جگہیں آئیں گی جہاں پر انسان کو اسٹے کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، ٹھہراؤ ڈالے گا وہاں پر، پڑاؤ ڈالے گا، رکے گا وہاں پر۔ پہلی منزل جو آپ کی خدمت میں بیان کی تھی وہ کون سی منزل ہے؟ قبر ہے، جہاں پر پہلے انسان کو رکنا ہے، اس کا نام ہے قبر۔ پھر قبر کے مراحل تھے، منکر و نکیر کے سوالات تھے، جو باتیں تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ اس کے بعد دوسری منزل جو تھی اس کا نام کیا تھا؟
برزخ ہے. برزخ کے بارے میں روایتیں پیش کی تھی، طویل ترین منزل آخرت، وحشتناک منزل آخرت، کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی. اور الحمدللہ پچھلی 5 تقاریر سے ہماری گفتگو برزخ کے ہی موضوع پر جاری و ساری ہے. اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، میں نے آپ کے سامنے جن آیتوں کو پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ مؤمنون سے. سورہ مبارکہ مؤمنون کی یہ 2 مسلسل آیتیں ہیں. آیت کا نشان ہے 99 اور 100. اس میں پروردگار عالم گنہگار بندوں کی موت کا منظر کھینچ رہا ہے اور نقشہ دکھا رہا ہے ہمیں کہ دیکھو گنہگار کی موت جب ہوتی ہے تو ایسا منظر ہوتا ہے. اب وہ کیا پروردگار عالم نے بیان فرمایا؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یقیناً ترجمہ اب آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. حتی اذا جاء احدهم الموت، اے میرے حبیب جب ان میں سے کسی بندے کی بھی موت آتی ہے، جو گنہگار بندہ ہے اس کی جب موت آتی ہے، ملک الموت اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، اب اس کی روح قبض کرنے کا مرحلہ آ گیا، تو وہ فوراً کہتا ہے قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے پالنے والے اب مجھے دوبارہ پلٹا دے. اب میں مرنا نہیں چاہتا، میں دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے پلٹا. کیوں پلٹنا ہے مجھے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، امید ہے کہ اگر تو مجھے پلٹائے گا تو جو میں نے نیک اعمال چھوڑ دیے ہیں، جو اعمال صالحہ میں نے کوتاہی جس میں برتی ہے، وہ میں کر کے آ جاؤں گا. اب میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو مجھے بس واپس جانے کا موقع دے. کیا ہوگا پروردگار عالم کی طرف سے؟ جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں مل سکتی. کیوں؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، حبیب اگر بھیج بھی دوں گا تو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو صرف باتیں ہیں، لفاظیاں ہیں، جھوٹے وعدے ہیں کہ اگر بھیج دے گا تو ایسا ایسا کر کے آ جائیں گے. ہونے والا کچھ نہیں کر سکتے یہ، لہذا واپس بھیجنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے تو ایک برزخ جاری ہے اور وہ برزخ یوم قیامت تک جاری رہنے والی ہے. آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ برزخ طویل ترین منزل آخرت ہے، کیونکہ مرنے کے بعد سے شروع ہو رہی ہے تو قیامت تک چل رہی ہے. سامعین محترم، یہ بھی بیان کر چکا ہوں، دنیا سے انسان گیا تو کیا سیدھا ہی مرتے میدان آخرت میں پہنچا؟ نہیں. جناب آدم سے لے کر آج تک لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے رابطہ کٹ گیا اور میدان آخرت میں بھی نہیں پہنچے، تو گئے کہاں یہ سارے کے سارے؟ کہاں گئے؟ جزاکم اللہ، یہ سارے کے سارے گئے عالم برزخ میں. اسی لیے اس عالم کو کہا جاتا ہے طویل ترین منزل آخرت ہے. اب انسان اس میں یا تو اپنے اعمال کی سزا پاتا ہے یا جزا پاتا ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال پر منحصر ہوتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ. یقیناً اس عالم برزخ کو مکمل بیان کرنا میرے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کیونکہ ہم نے اب تک عالم برزخ کو دیکھا نہیں ہے. یہ وہی مثال ہے کہ ایک بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اس کو اگر بتائی جائے کہ دنیا کیسی ہوتی ہے تو وہ کتنا سمجھ لے گا. یہی مثال ہماری ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بتا لیا جائے عالم برزخ کے بارے میں تو کتنا سمجھ لیں ہم. لہٰذا سامعین محترم، جو روایات سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اور برزخ نامہ بیان کرنے کے لیے کہ اس سفر میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے کس کتاب کا سہارا لیا ہے؟ روحوں کا سفر. کس کی کتاب ہے یہ؟ کیا بات ہے یار، آپ لوگوں کی صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر بھائی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. علامہ حسن نجفی کوچانی کی کتاب برزخ کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے روحوں کا سفر. اور اس کتاب کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے پہلے آیتوں کو جمع کیا، روایتوں کو جمع کیا، احادیث کو جمع کیا، انبیاء کے واقعات کو جمع کیا، سب کو جوڑا اور برزخ کو ایک کہانی کی شکل میں تحریر کر دیا اور کہا کہ دیکھو برزخ ایسا ایسا ہوگا برزخ میں. اور یہ خود اپنے اوپر فرض کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایسا گزر رہا ہے عالم برزخ میں. اچھا دیکھیے، کہانی کا لفظ استعمال میں نے کیا، اس کا مطلب یہ نہیں جھوٹی کہانی، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا آیت، روایت، احادیث، واقعات کا سہارا لیا گیا اس میں، لہذا جھوٹی کہانی یہ نہیں ہے. بس انہوں نے کہانی کی شکل اس لیے دی تاکہ جو پڑھے انہیں بوجھ محسوس نہ لگے اور آہستہ آہستہ وہ باتوں کو سمجھتے چلے جائیں. اب تک کہاں تک ہماری بات پہنچی ہے؟ وادی السلام. وادی السلام کا جزاکم اللہ سفر شروع ہونے والا ہے. وادی السلام کا سفر شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے آج مجھے کوئی نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، لہذا میں پیچھے سے جو ہے وہ تقریر کا رب دیتا ہوں اور بیان کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ سب کے لیے بات آسان ہو جائے. میں نے بیان کیا علامہ حسن نجفی کوچانی کی کتاب، انہوں نے آیت، روایت، احادیث، واقعات جمع کیے اور اس کے بعد ایک کہانی کی شکل میں تحریر کر دیا. اور میں نے آپ کی خدمت میں مکمل کہانی بیان کر دی ہے تقریباً، لیکن میں اس کی آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ ہم نے اب تک کیا کیا باتیں کی. پہلے دن جہاں پر ہماری بات رکی تھی کہ حجرے میں وہ ہوتا ہے، یہ عالم جو اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں حجرے میں ہے، اور آخر میں ان سے ملاقات کے لیے آتے علماء جن کے نماز شب میں انہوں نے نام لیے، اور جناب عباس اور جناب علی اکبر ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. جناب عباس اور جناب علی اکبر نے ان کی احوال پرسی کی، حال احوال پوچھا، تسلی دی کہ عالم برزخ تمہارا انشاءاللہ گزر جائے گا، ہماری جو ہے وہ نصرت کہیں کہیں شامل حال رہے گی، ہم مدد کرتے رہیں گے.
لیکن براہ راست مدد نہیں ہوگی. محبت ہماری کام آتی رہے گی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ براہ راست ہم کام آئے. نصرت کام آئے گی ہماری. یہ جب ساری کی ساری ہستیاں چلی گئی تو اس کے بعد 3 منزلوں کا سفر کیا تھا اس عالم نے, ابتدائی 3 منزلیں. کیا اس میں ہادی ساتھ تھا یا نہیں ساتھ تھا؟ نہیں ساتھ تھا. 3 منزلیں انہوں نے اکیلے عبور کی ہیں, کیونکہ ان 3 منزلوں میں ان ایام کا حساب تھا جو انہوں نے ابتدائی زندگی میں اعمال انجام دیے تھے. لہذا 3 منزلیں انہوں نے خود عبور کی. 2 منزلوں میں دشواریاں بھی آئی, کبھی پہاڑ سے گرے, کبھی کچھ ہوا, کبھی کچھ ہوا, وہ ساری کی ساری چیزیں بیان ہوئی. اور تیسری منزل میں ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا, بلکہ نعمتیں ہی نعمتیں ملی, اور وہاں پر کسی گناہ نے نقصان نہیں پہنچایا. 2 منزلوں میں گناہ نقصان پہنچاتے رہے, لیکن تیسری منزل پہ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچایا. کیوں؟ جزاکم اللہ. یہ اس وقت انہیں سمجھ میں آیا جب انہوں نے حدیث لکھی ہوئی دیکھی اس شہر کے دیوار پہ کہ حب علی کی حسنۃ لا یضر معها سیئہ, علی کی محبت نیکی ہی ایسی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا. لہذا سامعین محترم, تیسری منزل پر ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تیسری منزل کے بعد یہ روانہ ہوئے 4تھی منزل پر, اور وہاں پر ملاقات کس سے ہوئی؟ کس سے؟ نہیں, ہادی سے ملاقات ہوئی, کیونکہ ہادی نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ کہاں ملوں گا؟ 4تھی منزل پر. یہ ہادی کون ہے مجھے بتا دے, تاکہ جو آج آئے ہیں پہلی دفعہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. محبت اہل بیت. اس محبت اہل بیت کو انہوں نے مجسم کر کے بتایا. یہ محبت اہل بیت جگہ جگہ ان کے کام آ رہی ہے, اسی کو انہوں نے ہادی کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے, 4تھی منزل پر ان کی ملاقات ہو گئی ہادی سے. وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا, اور سفر شروع کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں ان کے پاس پہلے سواری نہیں تھی, لیکن جب یہ اپنے گھر گئے تو مرحومین نے ہدیہ کیا, تو پروردگار عالم نے اس ہدیے کی برکت سے انہیں ایک سواری عطا کی. وہ کون سی سواری تھی؟ ایک گھوڑا عطا کیا انہوں نے, اور کہا گیا کہ اب تمہیں اسی کے ساتھ جو ہے وہ عالم برزخ میں سفر کرنا ہے. یہاں سے جو ہے وہ ہم نے بات شروع کی تھی. ٹھیک ہے, اب جب بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے کون سی زمین میں داخل ہوئے تھے؟ زمین وحشت نہیں تھا, شہوت. زمین شہوت تھی. زمین شہوت میں جب یہ داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا ایک عذاب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بندروں کی شکل میں ہیں, لوگ ہیں جو بندروں کی شکل میں ہیں, اور ان کے جسم سے مختلف قسم کا پیپ باہر آ رہا ہے, اور ایسا پیپ ہے کہ جس کی بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا ہے سب کا. یہ پہلا عذاب تھا. جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ تھے تو کیا جواب آیا؟ زناکار تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے, انہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی زنا کیا ہے. زمین شہوت ہی تھی. آگے کچھ بڑھے. اچھا, یہاں پر جو زمین تھی وہ دلدل کی زمین تھی جس میں گھوڑے کے قدم ڈسے جا رہے ہیں, لیکن معلوم کیا تو دیکھا یہ دلدل نہیں ہے, بلکہ کیا تھا؟ یہ تارکول تھا. تارکول سمجھتے ہیں نا, بتایا تھا میں نے, یہ روڈ جو بنایا جاتا ہے جس سے, یہ تارکول پگھلا ہوا جس میں لوگ گر رہے ہیں تو پگھل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دوسرا جب انہوں نے منظر دیکھا وہ کیا تھا کہ ایک زمین ہے جہاں پر مختلف قسم کے جانور ہیں, اور ان پر عذاب ایسا ہے کہ وہ اس تالکول میں دھسے ہوئے ہیں, اور جب نکلنے کی کوشش کرتے تو آسمان سے پتھر آتا ہے, ان کے سر پر لگتا ہے, اور یہ زمین میں کیل کی مانند دھس جاتے ہیں, پھر نکلتے ہیں, پھر یہ عذاب جاری رہتا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی لواط کیا ہے. لواط مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا, یہ وہ لوگ تھے. اور انہوں نے زمین شہوت پہ ایک اور عذاب دیکھا. وہ کون سے تھے؟ ہاں, جزاکم اللہ. وہ لوگ تھے جن کی شکلیں سور یا ریچھ کی مانند تھی, اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کے جسم کے سارے اعضاء پتلے تھے لیکن صرف پیٹ بڑا تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی, جہاں سے ملا انہوں نے کھا لیا. لہٰذا یہ تیسرے جو زمین شہوت پر عذاب ہوا ہے وہ یہ کہ انسان سور اور ریچھ کی مانند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بیان ہوا. اس کے بعد زمین شہوت سے نکلے, پھر کون سی زمین میں داخل ہوئے؟ وہ زمین جہاں پر زبان کے گناہوں کا عذاب تھا, وہاں پر داخل ہوئے. جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے 4 عذاب دیکھے تھے. ٹھیک ہے, 4 عذاب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے, لیکن جلدی جلدی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ جو نئے آئے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. 4 عذاب جو انہوں نے دیکھے, سب سے پہلا عذاب وہ یہ تھا کہ ایک اس زمین پر, پہلی بات تو یہ کہ مختلف انسان ہیں جو جانوروں کی شکل میں, کتے, بھیڑیے, لومڑیاں, مختلف جو ہے وہ شکل میں جانور موجود ہیں. صحیح ہے, اور ایک کنواں ہے جس میں ان جانوروں کو اٹھا کر پھینکا جاتا ہے. جیسے ہی وہ گہرائی میں پھینکتے ہیں تو وہاں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں. صحیح ہے, اب کسی بھی طریقے سے مذاق اڑائیں, زبان سے اڑائے, ہاتھ سے اڑائے, آنکھ سے اڑائے, کسی بھی اشارے سے اڑائے, مذاق اڑایا تو یہ عذاب دیکھنا پڑے گا کہ کنویں میں ان کو پھینکا جائے گا منہ کے بل, اور آگ کا عذاب ان پر بعد میں مسلط کیا جائے گا. یہ پہلا عذاب. دوسرا عذاب, کچھ وہاں پر جانور ہیں جنہیں شدید پیاس لگ رہی ہے. آپ جانتے ہیں شدید پیاس کے عالم میں انسان کو دور سے چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے, اسے کہتے ہیں سراب. یہ ان کو دور سے سراب نظر آتا ہے. جب یہ دوڑ کر جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا, یہ دوڑ کر پھر آتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ مردار پڑے, کچھ لاشیں پڑے, ان سے نوچ نوچ کر کھا لیتے ہیں. یہ کون تھے؟ جو غیبت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, غیبت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کسے کہتے ہیں. تیسرا عذاب وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے زرد ہیں اور جن کے کانوں سے آگ نکل رہی ہے. یہ کون لوگ تھے؟ نہیں, جو غیبت
سنتے تھے. اور چوتھا عذاب, یہ چوتھا عذاب میں نے اس پر بڑی تاکید کی تھی. وہ چوتھا عذاب کیا تھا کہ کچھ جانور ہیں آپس میں جو آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے سے, عالم برزخ میں بھی آپس میں لڑ رہے ہیں, اور اس طریقے سے لڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ عذاب ختم نہیں ہوتا, اللہ کے حکم سے دوبارہ یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں, پھر ایسا عذاب ان پر جاری ہوتا ہے, آپس میں چیر پھاڑ کر ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جزاکم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے یا تہمت لگاتے تھے یا برا بلا کہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ 4 عذاب یہاں پر میں نے بیان کیے تھے, جو اس زمین کے عذاب تھے جہاں پر زبان کے گناہوں کا عذاب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے کچھ جب آگے بڑھے, یہ ہادی اور یہ عالم جو یہ عالم برزخ کا سفر طے کر رہا ہے, جیسے ہی آگے بڑھے تو انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک زمین ہے جہاں پر سرسبز باغات ہیں وہاں پر. لیکن اچانک سے یہ ہوا کہ ایک آگ آئی اور سارے باغات کو جلا کر لے گئی. کہا یہ کیا ہوا, اچھے خاصے باغات تھے اور جلا دیا. کہ یہ جو باغات تھے یہ مومنین کی تسبیح کا نتیجہ تھے. جب مومنین کہتے تھے لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یا کچھ بھی تسبیح کرتے تھے تو پروردگار عالم ان کے لیے باغات بنا دیتا تھا یہاں پر جہاں پر انہیں آ کر رہنا ہے. لیکن جب انہوں نے جھوٹ بولا, جب انہوں نے مومنین کا مذاق اڑایا, جب انہوں نے تہمت لگائی, تو یہ سارے کے سارے باغات جل گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس باغات کے قریب پہنچے تو یکایک پھر ٹھنڈی ہوا چلی اور پھر باغات کھڑے ہونا شروع ہوئے اور پھر ویسے ہی ماحول ہو گیا, بالکل ویسا پہلے جیسا ماحول ہو گیا. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ان مومنین نے دوبارہ توبہ کر لی ہے یا دوبارہ ویسے ہی نیکی کی ہے تو یہ باغات دوبارہ کھڑے ہو گئے. یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے, ایک دو صلوات پڑھے مل کر آواز بڑھا. آج ایک زمین کا حال, ایک روایت اور بات تمام. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا جو سرسبز باغات تھے, اور ہادی نے بتایا کہ یہ جو سڑک جا رہی ہے سیدھی, یہ وادی السلام جائے گی. کہاں پر جائے گی؟ وادی السلام کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر اچھی روحیں جاتی ہیں. صحیح ہے, اور یہ کہاں پر ہے وادی السلام؟ نجف میں. اور جہاں پر بری روحیں جاتی ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ وادی برہوت. اور یہ کہاں پر ہے؟ یمن میں. جزاکم اللہ, یاد ہے آپ لوگوں کو. تو اب سامعین محترم, وادی السلام کی طرف یہ اشارہ جاتی ہے اور سیدھا رستہ جائے گا وادی السلام پر. جیسے ہی اس عالم نے سنا جو یہ برزخ کا سفر طے کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ پوری کہانی لکھی, کہ یہ سن کر تو میں خوش ہو گیا کہ اب تو آخری منزل وادی السلام جانا ہے, اب اس کے بعد تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یہ کہہ کر ہادی نے فوراً کہا وادی السلام تو ہے, میں نے یہ کہا کہ وادی السلام میں جانا ہے ہمیں, ابھی وادی السلام آئی نہیں ہے. کا کیا مطلب؟ کہ یہ جو رستہ ہے یہ سب سے خطرناک ہے اب تک کا. کا وجہ یہ ہے کہ یہ رستہ گزرتا ہے وادی برہوت سے ہو کر. وادی برہوت سے جاؤ گے پھر وادی السلام آئے گا, اس سے پہلے وادی السلام نہیں پہنچ سکتے. وادی برہوت سے گزرنا پڑے گا پھر وادی السلام تک پہنچو گے. کہ لیکن ابھی سفر نہیں کر رہے, 10 دن یہاں پر ہم قیام کریں گے, 10 دن تم رکو تاکہ تمہارا گھوڑا بھی کھا پی لے اور طاقتور ہو جائے اور تم بھی اپنی قوت میں اضافہ کرو, اور 10 دن تک تم کوشش کرتے رہو کہ کسی طریقے سے تمہیں اجازت مل جائے کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ, اور وہاں تمہارے جو مومنین ہے وہ تمہارے لیے دعا کرے, فاتحہ پڑھے, کوئی سورہ پڑھے, تمہیں ملے ہدیہ, تو تمہارے لیے آگے رستے میں کام آئے گی یہ چیزیں. لہذا تم کوشش کرو کہ ان 10 دنوں میں تمہیں یہ اجازت مل جائے. کہا وہ ہادی یہ کہہ کر چلا گیا. کہا میں انتظار کرنے لگا کہ کب مجھے اجازت ملتی ہے. کہا میں الگ الگ باتیں سوچ رہا تھا, ایک طرف دل میں اللہ کا شکر بھی تھا, ایک طرف دل میں خوف بھی تھا. شکر کس بات کا تھا؟ کہ ابھی آخری منزل ہے اور اس کے بعد وادی السلام ہے سامنے, اور اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے. اور خوف اس بات کا تھا کہ اب وادی السلام تو جانا ہے لیکن بالآخر وادی برہوت بیچ میں ہے. اور ہادی یہ بتا کر گیا ہے کہ دیکھو یہ قیامت کی طرح پل صراط ہے, جب انسان قیامت میں پل صراط پر جائے گا تو کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں, سامنے جنت ہے لیکن بیچ میں پل ہے, یہ پل کراس کرنا پڑے گا, اور پل کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے. پل کے نیچے جہنم ہے, کبھی بھی انسان گر سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے برزخ میں سامنے وادی السلام ہے, جانا ہے وہاں پر, لیکن درمیان میں وادی برہوت کا پل ہے. یہاں سے اگر گر گئے تو کبھی بھی جو ہے وہ وہاں پر 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رہنا پڑ جائے گا. لہذا ایک طرف دل میں خوف بھی ہے, ایک طرف اللہ کا شکر بھی ہے. اور بالآخر جب کچھ دن گزرے, 8-9 دن گزر گئے, اب اجازت ملی گھر جانے کی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برزخ میں روحوں کو اجازت ملتی ہے اپنے اپنے گھر جانے کی. اب وہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے. کسی کو اجازت ملتی ہے کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور جلدی وہاں سے واپس آ جاؤ. کسی کو اجازت ملتی ہے کہ جاؤ کربلا, تمہیں امام حسین کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے. کچھ لوگوں کو نجف میں جا کر زیارت کی اجازت ملتی ہے, کچھ لوگوں کو کوئی اجازت. کچھ لوگ اس طریقے سے اعمال صالحہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے, جہاں آنا چاہے آنا جانا کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. اب انہیں اجازت ملی اپنے گھر جانے کی. یہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو اب انہوں نے دیکھا گھر کا منظر عجیب تھا. جب آخری دفعہ گئے تھے تو گھر والوں کے حالات خراب تھے, اب انہوں نے دیکھا گھر کا منظر عجیب ہے. کیوں؟ کہ وہ جو زوجہ تھی اس نے دوسری شادی کر لی ہے, اب اس کا دوسرا شوہر ہے, وہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہی ہے اور مجھے فراموش کر چکی ہے. کہا جو میرے بچے تھے وہ تو بڑے ہو چکے ہیں. اب آپ سوچئے کتنا وقت عالم برزخ میں لگ گیا کہ آئے تو زوجہ نے شادی بھی کر لی اور بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی اور ان کے بھی بچے ہو گئے.
کہا کہ اولاد متفرق ہو گئی، سب الگ الگ گھر میں رہنے چلے گئے کیونکہ سب کی شادیاں ہو گئی، سب کے بچے ہیں. کہا کہ میں سب کو دیکھ رہا تھا، ہر کوئی دنیا میں مصروف تھا. کہ میں یہ کہہ رہا تھا لیکن میری کوئی آواز نہیں سن رہا تھا کہ آخرت کی بھی تیاری کرو، لیکن کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا. کہ میں افسوس کر رہا تھا، میری نظر پڑی بالا خانے پر، چھت پر، تو میں نے دیکھا وہاں پر میرا ایک بیٹا بیٹھا ہے اور ایک میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اپنی زوجہ اور شوہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر پھل کھا رہے ہیں. اب ان کی آپس میں باتیں سنیے. کہ میں نے سنی ان کی باتیں، وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو ہم پھل کھا رہے ہیں یہ درخت مرحوم کوچانی نے لگایا. کون مرحوم کوچانی؟ یہی عالم. صحیح ہے. کہا انہوں نے درخت لگایا، اب جب ہم پھل کھا رہے ہیں تو انہیں برزخ میں بھی پھل مل رہا ہوگا، انہیں فائدہ ہو رہا ہوگا. صحیح ہے. خدا ان پر رحمت نازل کرے. ایک دعا. پھر اس کے بعد ایک نے کہا کہ جب کبھی بھی مجھے ضرورت پڑتی تھی مرحوم نے مجھے پیسے دیے، اور یہاں تک کہ اگر میرے پاس کاغذ اور قلم کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے وہ مجھے پیسے دیتے تھے، میں جا کر کتاب اور قلم لیتا تھا اور پھر اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرتا تھا. کہا انہوں نے میری مدد کی تھی، خدا ان پر رحمت نازل کرے. اب آپ جانتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم بیٹھتے ہیں، دو چار افراد گھر کے بیٹھ گئے، آپس میں کبھی مرحوم کا تذکرہ نکل آتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، چلو یار ایک فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے. اب جب یہاں پر تذکرہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب ان کو کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا پڑھا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے ایک نے سورہ دخان پڑھی، ایک نے سورہ دہر پڑھی. صحیح ہے. ایک نے سورہ دخان کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا، ایک نے سورہ دہر پڑھ کے ایصال ثواب کیا. وہ عالم کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں خوشی خوشی دوبارہ پلٹ گیا عالم برزخ میں. جب وہاں پر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو ہادی تھا وہ گھوڑے کے اوپر خورجین لاد رہا تھا. خورجین سمجھتا ہے کوئی کسے کہتے ہیں؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. خورجین کسے کہا جاتا ہے؟ نہیں زین تو پہلے صحیح ہے. خورجین کسے کہا جاتا ہے؟ یہ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. آج کل اگر کسی کے پاس بائک ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ بائک کے سائڈ میں ایک بیگ لگاتے ہیں تاکہ اس میں جو ہے وہ سامان وغیرہ ڈال سکے. اسی بیگ کو خورجین کہا جاتا ہے، جو گھوڑے پر لگائی جاتی ہے، اس کو خورجین کہتے ہیں. کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ ہادی گھوڑے پر خورجین لگا رہا ہے، دونوں طرف بیگ ہے اور وہ لگا رہا ہے. میں نے کہا یہ خورجین کہاں سے آئی؟ کہا یہ ایک خورجین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ انہوں نے تمہارے لیے بھیجی. اور ایک یہ خورجین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، انہوں نے تمہارے لیے بھیجی. دونوں نے تمہارے لیے تحفے بھیجے. کہا میرے لیے تحفے کیوں بھیجے انہوں نے؟ کہا ایک فرشتہ آیا تھا اور یہ مجھے دے کر گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ اس کے گھر والوں نے سورہ دخان پڑھی تھی اور سورہ دخان جناب سیدہ سے منسوب ہے، لہذا جناب سیدہ کو جب ثواب پہنچایا گیا اور جناب سیدہ نے جب دیکھا کہ میرے سورے کا سہارا لیا گیا تو جناب سیدہ نے تحفے بھیجے. اور سورہ دہر چونکہ امیر المومنین سے منسوب ہے تو امیر المومنین نے دیکھا کہ میرے سورے کا سہارا لیا گیا تو امیر المومنین نے یہ تمہارے لیے تحفے بھیجے. یہ دونوں تمہارے لیے ہیں، لہذا اب تمہارے لیے سفر میں کچھ آسانی ہو جائے گی. یہ کہہ کر کہا کہ اب سفر کا ہم آغاز کرتے ہیں. اپنے اپنے جو ہے وہ سواری پر سوار ہوئے اور چل دیے اس شاہراہ پر جو سیدھی جاتی ہے وادی السلام تک، لیکن درمیان میں وادی برہوت کا رستہ ہے. اچھا ایک اور بات جو ہادی نے کہی، کہا کہ یہ صرف ان دونوں ہستیوں نے تحفے نہیں بھیجے بلکہ ساتھ میں ایک بشارت بھی دی. کہا وہ کیا؟ کہا کہ امیر المومنین نے سفارش کر کے تمہارے لیے ایک اور آسانی کر دی ہے. کہا وہ کیا آسانی کی ہے؟ کہا کہ یہ شاہراہ ہے اس میں وادی برہوت سے جانا ہے. وادی برہوت کی ہوا ہے جسے کہتے ہیں باد سموم. کیا کہتے ہیں؟ باد سموم. یہ وہ ہوا ہے جو انسان کو جھلسا کر رکھ دے، یعنی انسان کو فنا کر دے، ایسی ہوا، اتنی گرم ہوا ہے. کہا لیکن امیر المومنین نے سفارش کی لہٰذا یہ ہوا تم پر اثر نہیں کرے گی. صحیح، تمہیں اس سے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس سے نقصان نہیں پہنچنے والا کیونکہ علی نے سفارش کر دی. کہا کہ ہم آگے بڑھے اور جس زمین میں داخل ہوئے اس کا نام تھا زمین حرس. کیا نام تھا؟ حرس. حرس کسے کہتے ہیں؟ حسد نہیں، لالچ کو، لالچ کو کہتے ہیں حرس. پہلی زمین تھی وہ تھی زمین شہوت. دوسری زمین تھی وہ کون سی تھی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سب بولے بھائی. پہلی زمین کون سی تھی؟ زمین شہوت. دوسری زمین کون سی تھی؟ زبان کے گناہ کا جہاں پر عذاب تھا. اور تیسری زمین ہے یہ حرس. حرس یعنی لالچ. اب میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا تھا جمعے کے خطبے میں کہ لالچ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. اچھی لالچ علم کی لالچ، نیکیاں کرنے کی لالچ، مومنین کے لیے فائدہ کرنے کی لالچ، یہ اچھی لالچ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہ زمین حرس جہاں پر لوگوں نے مال کی لالچ رکھی اور دوسروں کو نقصان پہنچایا، یہ اس زمین کی بات ہو رہی ہے. کہ جب ہم نے وہاں پر دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ انسان کتوں کی شکل میں ہے اور ان کے آگے مردار پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ان مردار کو کھا بھی نہیں سکتے. کا مجھے ایک جملہ یاد آیا، ان الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب.
دنیا ایک مردار ہے، دنیا ایک لاش ہے، اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے. کہا مجھے یہ حدیث وہاں پر سمجھ میں آئی. کہا اور میں نے دیکھا بعض لوگ ایسے تھے جو کتے کی شکل میں تھے اور وہ لاشیں کھا بھی رہے تھے، لیکن جب وہ کھاتے تھے تو ان کے سر سے دھواں نکلتا تھا اور ان کے جسم سے آگ نکلتی تھی. کہا یہ کون ہے؟ کہا میں ہادی نے مجھے فوراً بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھا جاتے تھے، جنہوں نے کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ یتیم کا مال کھا لیا. صحیح ہے. قرآن کی آیت ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، ان کا مال کھا جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. یہ کون ہے؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یہ وہ منظر جس کی برزخ میں نشاندہی کی گئی کہ کھا رہے ہیں، سر سے دھواں نکل رہا ہے اور جسم سے آگ نکل رہی ہے. یہ ہے زمین حرص. یہاں پر میں روک کر آپ کو بس ایک روایت سنانا چاہتا ہوں اور اس روایت پر ہماری بات ختم ہو جائے گی. یہاں پر یہ میں روک رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک اور روایت، رسول اللہ جب معراج پر گئے تھے انہوں نے منظر دیکھا تھا. صحیح ہے. اور رسول اللہ نے عالم برزخ کی کئی چیزیں مشاہدہ کی تھی، کیونکہ میں نے کیا کہا تھا، رسول اللہ جب معراج پر گئے تو اپنے دور میں گئے تھے، ٹھیک ہے. اور جب معراج پر اپنے دور میں گئے تو اس وقت برزخ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو جناب آدم کے دور سے مرتے چلے ہوئے آئے ہوں گے، وہ بھی برزخ میں موجود ہے. لہذا رسول اللہ نے برزخ کی کچھ مشاہدات کیے ہیں. تو روایت کرنے والے امیر المومنین کہتے ہیں میں اور جناب سیدہ، توجہ رکھیے گا، میں اور جناب سیدہ ہم دونوں پیغمبر اکرم کی خدمت میں گئے. جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا پیغمبر اکرم شدید گریہ کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور گویا جسے ہم کہتے ہیں شدید گریہ کسے کہا جاتا ہے، جب انسان کی ہچکی بن جاتی ہے، کہ اس طریقے سے پیغمبر اکرم گریہ کر رہے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اے رسول اللہ آپ کو کس چیز نے اس طریقے سے رلایا ہے، آپ کیوں ایسے گریہ کر رہے ہیں، کس بات نے آپ کو ایسے رلا دیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا یا علی تم تو جانتے ہو کہ جب میں سفر معراج پر گیا تھا تو میں نے وہاں پر اپنی امت کی چند عورتوں پر عذاب دیکھا تھا، اور جب میں نے ان عذاب کو دیکھا تھا تو اس وقت بھی میری حالت غیر ہو گئی تھی. آج اتفاق سے بیٹھے بیٹھے مجھے وہ منظر یاد آ گیا اور میرا یہ گریہ رک نہیں رہا. سامعین محترم ذرا سوچیے اور تصور کیجئے یہ عذاب کس طریقے کا ہوگا کہ رسول اللہ نے کئی عرصے بعد سوچا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کس طریقے کا عذاب ہوگا؟ تو اب جناب سیدہ نے فوراً پوچھا کہ بابا آپ نے کیا کیا عذاب دیکھا وہاں پر؟ اب رسول اللہ نے بیان فرمایا اور میں آپ کے سامنے اب 6 منظر رکھنے لگا ہوں. کتنے منظر؟ 6 منظر. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بولا صلی علی محمد. روایت تفصیلی ہے، رسول اللہ نے کئی مناظر دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کر ہماری کسی تقریر میں منظر اور بھی آ جائے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے میں آپ کے سامنے 6 منظر رکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ نے وہاں پر مشاہدے کیے عورتوں کے عذاب کے حوالے سے. سب سے پہلا منظر، توجہ رکھیے گا اور اس کو تصور قدے میں ذرا لے کر آئیے گا کہ وہاں پر کیا عالم ہوگا، تو زیادہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. رسول اللہ نے کہا پہلا عذاب جو میں نے دیکھا ہے علی، میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے آگ کا جس میں سے آگ مسلسل نکل رہی ہے، اور میں نے دیکھا اس کے اوپر ایک عورت کو پیروں سے باندھ کر لٹکا دیا گیا. صحیح ہے. یہ ہے پہلا منظر. آپ سوچئے ذرا تصور کیجئے کہ آپ جو ہے وہ یہ بناتے ہیں نا، جب باربیکیو بناتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں، آپ یہ تصور کیجئے کسی انسان کے نیچے آگ لگا دی جائے اور اسے باندھ دیا جائے اوپر، ٹھیک ہے، تو کیا عالم ہوگا؟ تو یہ ہے دنیا کی آگ. اب آپ تصور کیجئے عالم برزخ کی آگ کہ وہاں پر کیسا عالم ہوگا. تو رسول اللہ نے کہا پہلا عذاب تو اے علی یہ تھا کہ ایک عورت کو پیروں کے بل باندھا گیا تھا اور اس کے نیچے تندور تھا آگ کا جو مسلسل جو ہے وہ اسے جلا رہا تھا. یہ پہلا منظر. دوسرا منظر، کہا اے علی میں نے دوسرا منظر دیکھا کہ ایک عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا ہے، اور صرف زبان کے ذریعے سے لٹکایا نہیں گیا ہے، کہا اے علی میں نے دیکھا کہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی زبردستی اس کے حلق میں انڈیلا جا رہا ہے. حضور کبھی گرم چائے پی آپ نے؟ اچانک سے غلطی سے پی گئے گرم چائے، تو زبان کا کیا عالم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. یہ ہے دنیا، وہ ہے عالم برزخ جہاں پر کھولتے ہوئے پانی کا جسے جہنم کی آگ پر ابالا گیا ہو اس پانی کا کیا عالم ہوگا. ایک عورت ہے جسے زبان کے بل لٹکایا گیا ہے اور اس کے حلق میں زبردستی گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جا رہا ہے. یہ ہو گیا دوسرا منظر، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا یہ میں آپ سے پوچھوں گا. تیسرا منظر رسول اللہ نے کہا اے علی میں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے، اسے بھی آگ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اسے آگ کے اوپر رکھا گیا ہے، لیکن اس کے عذاب میں عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہی جسم کا گوشت نوچ نوچ کر خود کھا رہی ہے. صحیح ہے. آگ کے اوپر ہے، اپنے جسم کا گوشت نوچ کر خود کھا رہی ہے. یہ تیسری عورت. کہا اے علی چوتھی عورت، کہ یہ وہ ہے کہ جو اپنے جسم کا گوشت نہیں نوچ رہی، کہ اس کے برابر میں کئی عذاب کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں آگ سے بنی ہوئی کینچیاں ہیں، اور یہ آگ کی کینچیوں کی مدد سے اس عورت کے جسم کو کاٹ رہے ہیں. اور عذاب ایسا نہیں ہے کہ برزخ کا عذاب ختم ہو گیا،
کہا جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے تو پھر ویسے ہی عورت اپنی اصلی حالت میں آتی ہے، پھر عذاب جاری ہوتا ہے. کہا یہ چوتھی عورت ہو گئی. پانچویں عورت ہے علی میں نے دیکھی وہاں پر کہ جس کا سر سور کا تھا اور جسم گدھے کا تھا، اور اس پر ہزاروں قسم کے عذاب وہاں پر مسلط کی گئے. اور اے علی میں نے چھٹی عورت وہاں پر وہ دیکھی کہ جس کی شکل کتے کی طرح ہے اور جس پر فرشتے آگ کے گرز مار رہے ہیں اور اس کے جسم کے مختلف حصوں سے آگ نکل رہی ہے. یہ 6 منظر رسول اللہ نے امیر المومنین سے بیان فرمائے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے پہلا منظر کون سا تھا؟ پیروں سے باندھا ہے تندور کے اوپر، آگ جل رہی. ابھی میں بتا رہا ہوں وجہ. دوسرا منظر زبان کے ذریعے سے لٹکایا ہوا ہے اور کھولتا ہوا پانی اس کے حلق پہ ڈالا جا رہا ہے. تیسری عورت آگ کے اوپر ہے اور خود اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہے عورت. چوتھا فرشتے آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. پانچواں جسم سور کا اور شکل گدھے کی ہے. صحیح ہے، شکل سور کی ہے، جسم گدھے کا ہے، اور ہزاروں قسم اس پر عذاب مسلط ہے. اور چھٹی عورت آخری وہ کیا ہے؟ شکل کتے جیسی اور اس کو آگ کے گرز مارے جا رہے ہیں اور اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 6 ہو گئے. اب سنیے، جناب فاطمہ رونے لگی کیونکہ فاطمہ ہے رسول کا ٹکڑا. جب رسول رو رہا ہے کائنات کا تو فاطمہ پر بھی یہی کیفیت تاری ہے، اور جب فاطمہ پر یہ کیفیت تاری ہے تو یہ بھی حدیث ہے انا والی میں نور واحد، میں اور علی بھی ایک نور سے، تو یقیناً امیر المومنین پر بھی یہی کیفیت تاری ہوگی. تینوں معصوم ہستیاں رو رہی ہیں کیونکہ امت کی عورتوں پر ایسا عذاب جاری ہے. اب پوچھا فوراً جناب سیدہ نے، بابا جان ان عورتوں نے کیا کیا تھا جو ان پر عالم برزخ میں اس طریقے کا عذاب جاری ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، وہ جو پہلی عورت جسے آگ کے تندور کے اوپر پیروں کے بل لٹکایا گیا ہے، پیروں کے بل لٹکایا گیا ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر چلی جاتی تھی. پہلی عورت. اسلام نے واجب کیا ہے عورتوں پر کہ جب گھر سے باہر جائیں گی تو شوہر سے اجازت لینی ہوگی. اگر شوہر کی اجازت نہیں تو گھر سے قدم باہر نکالنا حرام ہے. یہ شریعت نے واجب کیا ہوا ہے. الا یہ کہ اگر بیوی کو پتا ہے کہ شوہر کی اجازت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے، بالفرض اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، پتا ہے کہ شوہر کا دل راضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جانے میں. لیکن اگر پتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بالفرض شوہر جانے پر راضی نہیں ہے اور قدم گھر سے باہر نکالا تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ علی اگر کسی عورت نے گھر سے بغیر شوہر کی اجازت کے قدم باہر نکالا تو اسے آگ کے تندور کے اوپر اسی طریقے سے باندھ کر لٹکا دیا جائے گا پیروں کے بل. ٹھیک ہے، اور اسے اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. یہ پہلا عذاب. دوسرا عذاب کہ علی وہ عورت جسے زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا ہے اور اس کے حلق میں کھولتا ہوا پانی انڈیلا جا رہا ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ فاطمہ یہ وہ ہے کہ جو بد اخلاق اور بد زبان اور زبان دراز عورت تھی، جس نے کبھی شوہر کے سامنے زبان چلا دی، کبھی کسی کے سامنے زبان درازی کر لی. یہ وہ عورت ہے جس نے کبھی زبان چلائی. اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ نے حدیث بھی ارشاد فرمائی ہے، فرمایا افسوس ان عورتوں پر جنہوں نے شوہر کو غضبناک کیا، اور خوشحال ہیں وہ عورتیں جنہوں نے شوہر کو خوشحال کر دیا. رسول اللہ نے آخر میں یہ حدیث بیان فرمائی. تو یہ دوسری وہ عورت جنہیں زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا، کہ یہ وہ عورت جو بد اخلاق تھی، بد زبان تھی، زبان دراز تھی، انہیں اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا عالم برزخ میں. تیسرا عذاب یہ کون سا عذاب تھا؟ نہیں، آگ کے اوپر ہے اور خود اپنا جسم نوچ کے کھا رہی ہے. کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو نامحرموں کے لیے اپنے جسم کو بناؤ سنگار کریا کرتی تھی. نامحرموں کے لیے. اب جب نامحرموں کے لیے دنیا میں بناؤ سنگار کیا، اب جب عالم برزخ میں عذاب ملا اور افسوس ہوا تو خود اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کھانے لگی کہ یہ میں نے دنیا میں کیا کر دیا. لیکن اب افسوس کرنے کا بہرحال کوئی فائدہ نہیں. لہذا فرمایا اے فاطمہ یہ جو تیسرا عذاب جاری ہے، جو عورتیں خود اپنے جسم کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے نامحرموں کے لیے بناؤ سنگار کیا. چوتھی عورت یہ وہ عورت تھی کہ جس کو آگ کی کینچیوں کی مدد سے کاٹا جا رہا. کہا اے فاطمہ یہ وہ عورت ہے کہ جنہوں نے نامحرموں سے پردہ نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی، چوتھی وہ عورت ہے جنہوں نے نامحرموں سے پردہ نہیں کیا. یہ وہ خاتون. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بے پردگی میں کئی چیزیں آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سر پر چادر رکھنے کا نام پردہ ہے، ایسا نہیں ہے. شریعت نے کئی باؤنڈریز لگائی ہیں، کئی حدود مہیا کی ہیں کہ ان حدود کے اندر ہے تو یہ پردے داری ہے، ورنہ یہ پردہ داری نہیں ہے، ورنہ بے پردگی میں شمار ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے خود
کہ کون سی عورت بے پردہ کہلائے گی؟ بتائیے بھائی، کوئی نیا سوال تھوڑی پوچھا ہے میں نے. کون سی عورت بے پردہ کہلائے گی؟ کتنا جسم کھلا رکھنے کی اجازت ہے؟ صرف یہ چہرہ اور یہ کلائیوں تک ہاتھ. کیا پیر کھلے رکھنے کی اجازت ہے؟ نہیں، اجازت نہیں. اب وہ گھر میں بالفرض ایک بڑا بھائی ہے، اس کی زوجہ آ گئی اور ایک چھوٹا بھائی موجود ہے، تو کیا اس سے چھپانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل واجب ہے، کیونکہ یہ اس کی بھابھی، اور بھابھی نامحرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب پیر اس سے بھی چھپانا واجب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کئی چیزیں آ جائیں گی. جھیٹ اس کے لیے نامحرم ہے، دیور نامحرم ہے، اس سے چھپانا واجب ہے. دوسرے جو دوست یار ہے، ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی نامحرم ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، تو ان سب سے پیروں کو چھپانا واجب ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی آسان سی مثال. اور ایک اور چیز بتائیے جو بے پردگی میں آتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. چلے لباس تو بہت ساری اس میں باتیں آ جائیں گی، اس کو بھی چھوڑ دیں کہ لباس ایسا ہو ایسا نہ ہو. کیا کزن وغیرہ بھی نامحرم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات آئی، اس کی میں بات کر رہا تھا. دوبارہ بولیں بھائی، کیا بولا آپ نے؟ میک اپ. میک اپ کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہاں پر جہاں صرف خواتین ہو، یا وہاں پر جہاں صرف محرم مرد ہو، بس یہاں پر اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر ایسی گیدرنگ ہے جہاں پر نہ محرم ہے، وہاں میک اپ کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل کلیئر بات ہے. دو ٹوک فیصلہ ہے. اگر جو ہے وہ ہم لاکھ کوشش کر لیں تب بھی یہ فتویٰ نہیں بدل سکتا، کچھ بھی ہو جائے. یہ دو ٹوک فتویٰ ہے اور دو ٹوک حدیث ہے. اگر بالفرض جو ہے وہ کسی نے عورت نے زینت کی ہوئی ہے اور وہاں پر نامحرم مرد بھی ہے، تو یہ بے پردگی میں آئے گا. ختم. یہ کہا جائے گا کہ وہ عورت بے پردہ ہے، با پردہ نہیں کہا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو اب آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا ہمارے یہاں آج کل ایسی گیدرنگز نہیں ہوتی ہے کہ جس میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے. تو وہاں پر جانا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے. اگر وہاں پر کوئی گیا، دیکھیں مردوں کے لیے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے استثنا نکل جائے. اگر انہوں نے حرام نگاہ کہیں نہ اٹھائی تو بچ سکتے ہیں. وہ بالفرض کسی کونے کھانچے میں جا کر بیٹھ گئے اور ان کی حرام نگاہ کہیں نہیں جا رہی تو بچ جائیں گے. صحیح ہے. لیکن اگر بالفرض خواتین نے میک اپ کیا ہوا ہے، اگر وہ کسی طریقے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہے، ماسک کے ذریعے سے، نقاب کے ذریعے سے، یا کسی ایسی جگہ چلی جاتی ہے جہاں مرد کی نگاہ نہیں، تو مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں مرد کی نگاہ پڑ رہی ہے تو پھر یہ بے پردگی میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، یہ پوری روایت آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ روایت کے جملے کہ مرد کی غیرت کا پتہ اس کی عورت کو دیکھ کر چلتا ہے. مرد کتنا باغیرت ہے، کتنا غیرت مند ہے، یہ اس کی گھر کی عورتوں کو دیکھو تو پتہ چلے گا. اگر بالفرض مرد اجازت دے رہا ہے تو یہ سمجھ جاؤ اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. چاہیے، یہ روایت کے مفاہیم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ ہو گئی 4 عورتیں. ٹھیک ہے، 4 منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. پہلا، پیروں کے بل لٹکایا تھا جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی. دوسرا، زبان کے بل جسے لٹکایا گیا تھا، یہ وہ عورت جو زبان دراز تھی. تیسری، وہ عورت کہ جو خود اپنے جسم کو نوچ کر کھا رہی تھی، یہ وہ عورت جو بناؤ سنگار کرتی تھی نامحرموں کے لیے. اور چوتھی، وہ عورت جو نامحرموں کے سامنے بھی بے پردہ رہتی تھی. یہ ہو گئی چوتھی عورت جس کے جسم کو آگ کی کینچیوں سے کاٹ دیا جائے گا. صحیح ہو گئی، یہ 4 ہو گئی. 5ویں عورت کون سی تھی؟ ہاں، یہ 5ویں عورت. یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جھوٹ بولتی تھی اور چگل خوری کرتی تھی. صحیح. چگل خوری کسے کہا جاتا ہے؟ ادھر کی بات اٹھائی ادھر پہنچا دی، اس بیچارے کا گھر ٹوٹ گیا. صحیح ہے. 2 دوستوں میں جھگڑا کروا دیا، ادھر کی بات ادھر پہنچا دی. ارے ہم تو ادھر تھے اور تمہارے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی وہاں پر. اچھا، وہاں پر اللہ کی قسم کھائی ہوگی کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن جو ہے وہ وہاں جا کر سب سے پہلے بتا دی کہ ایسا ایسا ہو رہا تھا. یہ ہے چگل خوری. تو چگل خوری کا یہ عذاب میں نے آپ کو بتا دیا. اور جھوٹ بولتی تھی، خلاف واقع بات کرنا. ایسا ہوا نہیں تھا جسے ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں مسالہ لگا کر پیش کرنا آگے. ٹھیک ہے، یہ جھوٹ میں آتا ہے. یہ ہو گئی 5ویں عورت. 6ٹھی عورت، اور اس پر 1000 قسم کے عذاب مسلط ہے. ٹھیک ہے، وہ ہزاروں قسم کے عذاب بتایا نہیں ہے روایت میں. ہو سکتا ہے سانپ، بچھو، آگ، پتہ نہیں کون کون سے عذاب ہزاروں قسم کے ہوں گے. یہ 6ٹھی عورت، آخری منظر وہ کیا تھا؟ شکل کتے جیسی ہے اس کی، اور آگ کے گرز مارے جا رہے ہیں اور اس کے جسم کے مختلف مقامات سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. کہ یہ وہ عورت ہے جو حسد کیا کرتی تھی. صحیح ہے. فلاں کے پاس ایسا کیوں ہے؟ اچھا، رشک کرنے کی شریعت نے اجازت دی. رشک کر سکتا ہے انسان کہ بالفرض اگر فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اللہ کرے ہمارے پاس بھی ہو، اس کے پاس بھی رہے، ہمارے پاس بھی رہے. اس کی شریعت نے اجازت دی، یہ رشک کہلاتا ہے. لیکن اگر ایک چیز ہے حسد، بھائی اس سے چھن جائے ہمارے پاس آ جائے، یہ ہوتا ہے حسد. یا اس سے بدترین درجہ، بھائی اس کے پاس بھی نہیں رہے، ہمارے پاس بھی نہیں رہے، یہ ہے حسد. کا ایسا جو کر رہا ہے وہ اس عذاب میں مسلط ہوگا. ٹھیک ہے.
یہ 6 منظر رسول اللہ نے بیان کر دیے. اور بھی منظر تھے, میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے, روک دیا میں نے. اچھا یہ میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھے؟ مولانا صاحب ہم تو اچھا خاصا مرد تھے, آپ نے ہمارے سامنے عورتوں کی روایتیں پڑھ دی. حضور قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. میں نے آپ کے سامنے جب میں یہاں پر پہلی تقریر کی تھی تو پہلی تقریر اسی آیت پر کی ہے. میں نے پہلی تقریر جب رمضان کے بعد میں آیا تھا, پہلی تقریر اسی آیت پر تھی. اگر بالفرض آپ اکیلے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی میں خود اپنی فکر کر لوں اور گھر والے جائے تیل لینے, تو نہیں چل سکتا, آپ بھی پکڑے جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر کی عورت کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو اور آپ راضی ہو ساتھ میں, تو آپ بھی آ جائیں گے ساتھ میں. کیونکہ میں نے پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ جو جس فعل پر راضی ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہی مشہور کیا جاتا ہے, یہ بیان کیا تھا. اور دلیل کے طور پر میں نے زیارت کا جملہ پیش کیا تھا, لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرج دل. لعنت ہو جس نے آپ کو قتل کیا, لعنت ہو جس نے آپ پر ظلم کیا, لعنت ہو جس نے یہ سنا اور اس فعل پر راضی رہا. ہم راضی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, حسین پر اتنا ظلم ہوا, وہ بھی ساتھ میں آ جائے گا, چاہے وہ آج کے زمانے میں ہو. اسی طریقے سے یہ جو آپ نے روایتیں سنی ہیں اتنی ساری, میں نے جو 6 منظر بیان کیے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی راضی ہے وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے گا. ایسا نہیں وہ بچ گیا, صحیح ہے. تو اگر بالفرض گھر میں 4 افراد ہیں تو 4 افراد کی نجات کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ کو جو ہے وہ ان کی نجات کا کوئی نہ کوئی سامان کرنا ہوگا. ایسا نہیں فقط اور فقط آپ اپنی نجات کی فکر کریں. اسی طریقے سے اگر یہ شخص امام جماعت ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری گھر تک محدود نہیں رہے گی. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اس کی ذمہ داری گھر تک محدود نہیں ہے. جو بندے آ رہے ہیں ان کی نجات کی ذمہ داری اس تک ہے. لہذا میرا کام ہے پہنچانا. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے یہ کہ میں پہنچا دوں. بچنا نہ بچنا آپ کا کام ہے, صحیح ہے. میرا کام ہے صرف پہنچا دینا. کم از کم میں یہاں پر بریء الذمہ ہو جاؤں کہ شہزادی کونین جس کی خاطر میں اس فیلڈ میں آیا, کم از کم ان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. وہ مجھے نہ کہتے کہ تم نے یہ پہنچایا نہیں تھا, میں نے پہنچایا ہے, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. لہذا اگر کوئی شخص امام جماعت ہو جائے تو اس کی ذمہ داری پوری جماعت تک رہتی ہے. لہذا میرا کام تھا پہنچانا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خطیب جمعہ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری پھر 5 کلومیٹر میں جتنے لوگ آ رہے ہیں جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں سب تک پہنچانا ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نبی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری جہاں جہاں اس کی نبوت ہے, جس امت پر اس کی نبوت واجب ہے لازم ہے, وہاں تک اس کی ذمہ داری کہ وہ اس کی نجات کا سامان کرے. اور اگر کوئی نبی رحمت للعالمین ہو جائے تو پھر دونوں عالمین کی رحمت کی ذمہ داری اس نبی کی ہے اور اس نے کیا سامان. اور نبی کا اگر وصی ہے تو وہ بھی رحمت للعالمین ہے, اس نے بھی اسی طریقے سے کیا. تو سامعین محترم, یہ بیان کرنے کا مقصد فقط اور فقط اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے آپ کو ایسی گیدرنگ میں جانا پڑ جائے جہاں پر ایسا ماحول ہو, تو وہاں پر آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی کیا بات ہے یار, ایسی مجلس میں نعرہ لگتا نہیں ہے ویسے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم, پردے کے اوپر ہی بات ہوئی تو یہیں سے میں منزل مصائب پر جاتا ہوں. اور ایک جملہ پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا میں نے کہ جو جناب زینب پر روتے ہیں ان کو زیب نہیں دیتا بے پردگی. اسی طریقے سے جو جناب سکینہ پر روتے ہیں ان کو زیب نہیں دیتا یہ بے پردگی کرنا. سامعین محترم, روایت کے جملے ہیں. ابن عتیبہ نامی شخص, یہ روایت حال میں نے آپ کے سامنے پیش کی غالباً دعائے ندوہ میں. ابن عتیبہ نامی شخص جو مدینے کا رہنے والا تھا وہ شام گیا اور شام کے ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا. کہ اچانک سے مجھے شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں, ڈھول بجائے جا رہے ہیں. کہا میں نے برابر والے حجرے والے سے پوچھا کہ کیوں ڈھول بجائے جا رہے ہیں, کیا ہوا ہے؟ کہ دراصل یزید کے خلاف ایک باغی نے خروج کیا تھا کربلا میں, اسے مار دیا گیا اور اب اس کے گھر والوں کو قید کر کے لایا گیا ہے, تو لوگ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں. عزاداروں محسوس کیجئے گا اگر محسوس کر سکے. وہ کہتا ہے میں باہر آیا, میں نے دیکھا نیزے پر سر ہے لیکن سارے سر نوری ہیں, سب سر چمکتے ہوئے ہیں. کہ میں نے دیکھا اس قافلے میں کچھ بیویاں بھی ہیں جن کے سروں پر چادر نہیں ہے اور جنہوں نے بالوں کے ذریعے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے. اور قافلے کے آگے آگے ایک شخص ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, وہ آگے آگے چلتا جاتا ہے. تو میں فوراً اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر پوچھا اے شخص تمہارے بابا نے کیا کیا تھا
جو تمہیں اس طریقے سے سزا دی گئی ہے۔ اس نے فوراً کہا ابن عتیبہ تم شام کے رہنے والے تو نہیں ہو؟ جیسے ہی کہا تھا میں تڑپ گیا، میرا دل گھبرا گیا، ارے یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے، جس کو یہ بھی پتا ہے میں شام کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ کہا میرا مولا حسین کہاں گیا؟ کہا وہ دیکھو وہ جو نیزے پر سر ہے نا وہ حسین کا سر ہے، وہ دیکھو وہ جو سر ہے نا وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں جو سر لٹک رہا ہے نا وہ عباس کا سر ہے۔ یہ سارے کے سارے منظر بیان کیے، اور اس کے بعد اس سید نے کہا اے ابن عتیبہ کیا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا کہ ہاں پیسے تو موجود ہے، کیا کام ہے؟ عزادار ہو جو سخی ہوتا ہے نا اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہا مولا پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیا کام ہے؟ کہا ابن عتیبہ بازار جا، کچھ چادریں خرید کر لے کر آ جا اور ان بیویوں میں چادریں بانٹ دے، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں بازار گیا، میں نے چادریں خریدی، بیویوں میں تقسیم کر دی، بیویوں نے مجھے دعائیں دی، کہا سب بیویوں نے چادریں پہن لی، اتنے میں کچھ نیزہ بردار آگے آئے، وہاں حجابہ کا نعرہ بلند ہوا، کسی نے زینب کی چادر چھینی، کسی نے ام کلثوم کی چادر چھینی، کسی نے رباب کی چادر کو چھینا، کسی نے سکینہ کو تماچے مارے، عزاداروں چادریں پھر چھین لی گئی۔ عزاداروں امام سجاد نے کہا ابن عتیبہ تیرے پاس کچھ اور پیسے ہیں تو ذرا یہ پیسے انہیں نیزہ برداروں کو دے تاکہ یہ سر آگے لے جائیں، تاکہ لوگ بھی آگے جائیں اور میری پھپھیوں پر نگاہیں نہ پڑے۔ بس عزاداروں ابن عتیبہ نے پیسے دیے، کچھ لوگ آگے چلے گئے، لیکن ابن عتیبہ کہتے ہیں اچانک سے ایک منظر ہوا جو میں برداشت نہ کر سکا، کسی لعین نے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر پتھر مارا گیا، پیشانی سے خون جاری ہوا۔ ابن عتیبہ کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا، ارے میں نے تلوار کو کھینچا، میں نے کہا خبردار جو میرے مولا کو مارا۔ امام سجاد نے آواز دے کر کہا ابن عتیبہ تلوار اندر رکھ، ارے ایک پتھر دیکھا برداشت نہ ہوا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہم پتھر کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ عزادارو ایک روایت سن لے، جب یہ قافلہ زندان شام میں پہنچا، یہ بچی 4 برس کی سکینہ خاک پر سوتی ہے۔ نہیں عزادارو یہ جملہ اتنا ہلکا نہیں، وہ بچی جو بابا کے سینے پر سوتی تھی زندان کی خاک پر آرام کر رہی ہے۔ بچی نے خواب میں بابا کو دیکھا، امام حسین نے کہا سکینہ میری بچی بہت امتحان ہوا، آج میں تمہیں لینے آؤں گا۔ بچی کی آنکھ کھلی، رو رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی میرا بابا حسین آیا تھا، میرا بابا کہاں ہے؟ رباب رباب میرا بابا، اے پھوپھی ام کلثوم میرا بابا کہاں ہے؟ عزاداروں ساری بیویوں میں کوہرام مچ گیا، یہ رونے کی آواز یزید کے محل سے ٹکرائی۔ ایک بدبخت امام حسین کا سر لے کر تشت میں آیا، زندان کے دروازے پر پہنچا، سکینہ نے دیکھا تشت میں کپڑا پڑا ہوا ہے، بچی نے رو کر کہا مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے پانی نہیں پینا، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ عزاداروں اس لعین نے کہا بابا سے بہت محبت کرتی ہے تو اپنے بابا سے کہو خود تمہارے پاس آئے۔ عزاداروں سن کر رونا، سکینہ نے کرتا پھیلایا، نہیں عزاداروں جلا ہوا کرتا پھیلایا، رو کر کہا بابا ہماری محبت کا امتحان ہے، بابا بابا اپنی بچی کے پاس آ جاؤ۔ سر کا اٹھنا تھا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے رخسار بابا کے رخسار پر رکھا، رو رو کر کہتی تھی بابا بابا یہ گلا کس نے کاٹا، بابا یہ چہرے پر خون کیسا، اے بابا یہ چہرے پر خاک کیسی، بابا جب خیمے سے گئے تھے بابا بابا صحیح سالم تھے کیا ہوا؟ رو رو کر سکینہ نے کہا بابا آپ کے بعد پھوپھیوں کا کون سہارا ہے، بابا آپ کے بعد یتیموں کا کون پوچھے گا،
بابا اب کیا گئے پھوپھی کا پردہ چھن گیا، بابا مجھے تماچے مارے، میرے گوشوارے چینے، میرا کرتا جل گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بابا میرا کرتا جلایا گیا۔ بچی بین کرتے کرتے خاموش ہوئی، سید سجاد آگے بڑھے، شانہ ہلایا فوراً کا پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بابا پر رونے والی چلی گئی، امام سجاد نے لاشوں اٹھایا، غسالہ آئے، غسالہ نے رو کر کہا، چیخ مار کر کہا، ارے اس بچی کو کوئی بیماری تھی، اس کا کرتا جدا نہیں ہوتا، سارا جسم نیلا ہو چکا ہے۔ جناب زینب نے کہا کوئی بیماری نہیں، لیکن کیا بتاؤں کربلا سے اس بچی کو اونٹ پر باندھا گیا، ارے بچی کا کرتا لہو لگام ہو گیا۔ امام سجاد نے لاشا اٹھایا، ہاتھوں میں زنجیریں قبر کی طرف لے کر گئے، بابا حسین کو پکار کر کہا او بابا 72 کے لاشیں اٹھائے، بابا آؤ اپنی بچی کا لاشا اٹھاؤ۔ روایت کے جملے گئے، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، حسین نے اپنی بچی کو لیا، انا للہ و انا الیہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عزادارو عاشورہ نزدیک ہے، 40 حسینی نزدیک ہے، کئی عزادار کے دل تڑپتے ہیں کہ حسین کی زری کے سامنے حسین کی بچی کا پرسہ دیا جائے۔ آئیے سب مل کر سلام پیش کریں نا، مولا سے دعا کریں کہ ہمیں جلد از جلد اپنی زری کا دیدار نصیب فرمائے، سب مل کر السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم ملكا۔ السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين ما شاء الله وعلى أصحاب۔ آخری بار سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں ان کی بچی کا یتیمی کا پرسہ پیش کرنے کے لیے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے ہمارے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جو کچھ سن رہے ہیں مالک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، پالنے والے عاشورہ 40 نزدیک ہے، نہ جانے کتنے زیادہ روح کا دل تڑپ رہا ہے، مالک جلد از جلد سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔
فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، جتنے حاضرین تشریف فرمائے سب کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، اگر کوئی پریشان ہے تمام کی پریشانی دور فرما، زمانے کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند سلام